بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عاشقہ تھیں۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بغداد میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کا خاوند انتقال کر چکا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھیں کہ ایک دن ان دونوں نے صدا سنی، کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا تھا کہ سنو، آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر وہ عورت اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی، آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد ہے، تم اٹھو اور تیاری کر لو، نئے کپڑے پہن لو، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سننے چلیں گے اور ہم بھی آج حضور کا میلاد منائیں گے۔ سنا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام اور نعت خواں تشریف لا رہے ہیں، ایسی بابرکت اور پاک محفل میں ہمیں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ وہ دونوں تیاری کر کے خلیفہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئیں تاکہ وہ بھی محفل میلاد سن سکیں اور اپنے درجات بلند کر سکیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی خلیفہ کے محل کے قریب پہنچتی ہیں تو دروازے پر انہیں سپاہی روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آج خلیفہ کے ہاں محفل میلاد ہے، ہم بھی حضور کی نعتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سپاہی اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے، کیا تمہارے پاس اس محفل میلاد کے لیے دعوت نامہ ہے؟ تو بوڑھی عورت ان سپاہیوں سے کہتی ہے کہ نہیں، میرے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے۔ تو سپاہی کہتے ہیں کہ یہ محفل تو خاص انہی لوگوں کے لیے ہے جو خلیفہ وقت کے قریبی ہیں اور جن کو خلیفہ بغداد نے خود دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس محفل میں ہر عام آدمی شرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ماں بیٹی سپاہیوں سے کہنے لگتی ہیں کہ اگر ہم ایک کونے میں بیٹھ کر حضور کی نعتیں سن لیں گے، حضور کی شان سن لیں گے اور حضور کا تذکرہ سن لیں گے تو خلیفہ وقت کا کیا چلا جائے گا؟ ہم بھی تو اسی نبی کی امتی ہے جس نبی کا خلیفہ امتی ہے۔ لیکن سپاہی کسی بھی طرح سے اس ماں بیٹی کو محفل میں داخل نہیں ہونے دیتے اور آخرکار پریشان ہو کر وہ ماں اور بیٹی وہاں سے آ جاتے ہیں۔ اور اسی پریشانی کی حالت میں ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ چلو بیٹی، اگر خلیفہ ہمیں میلاد نہیں سننے دیتا اور حضور کی نعتیں ہمارے مقدر میں نہیں کہ ہم خلیفہ وقت کے سامنے بیٹھ کر سن سکیں تو ہم گھر میں ہی محفل میلاد منا لیتے ہیں۔ تو بیٹی پوچھتی ہے کہ اماں، ہم گھر میں محفل میلاد کیسے منائیں گے؟ تو بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ ہم گھر میں چل کر اس محفل کا انعقاد کریں گے اور تم نعتیں پڑھ لینا اور میں حضور کے معجزات بیان کر لوں گی۔ جتنا کچھ ہمیں آتا ہے اور جتنا ہمیں معلوم ہے ہم حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیں گے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ماں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹی نعتیں پڑھتی ہے اور پھر بیٹی بیٹھ جاتی ہے اور ماں حضور کے معجزات اور نعتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ الغرض وہ پوری رات ماں اور بیٹی یہی کرتی رہیں۔ المختصر وہ پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھڑے سناتی رہیں۔ اور جب رات ڈھل گئی تو بیٹی کو ماں نے کہا کہ جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ رات کا کون سا پہر ہو گیا تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس وقت ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ بیٹی جیسے ہی باہر آئی تاکہ وہ ستاروں کو دیکھ کر رات کے پہر کا اندازہ لگا سکے، لیکن جیسے ہی وہ باہر گئی تو جلدی جلدی واپس اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹی، تمہیں کس چیز نے خوف زدہ کیا؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ تو بیٹی ماں کو کہتی ہے کہ ماں، باہر ایک نورانی چہرے والا شخص ہمارے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ وہ ماں بیٹی دونوں باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب ماں بیٹی کے دروازے کی چوکھٹ کو مسلسل چوم رہے ہیں۔ غریب عورت فوراً آگے بڑھی اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ چوم کر عرض کرنے لگی کہ حضور، آپ اس غریب کی چوکھٹ کو کیسے چوم رہے ہیں؟ ہم پہ اتنی کرم نوازی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مائی تو غریب نہیں ہے بلکہ تیرے جیسا دولت مند پورے بغداد میں کوئی بھی نہیں۔ وہ بوڑھی عورت حضور غوث اعظم سے پوچھتی ہے کہ حضور آخر کیا ماجرا ہے، کیوں آپ ہم جیسے گناہ گاروں کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن اے اللہ کی بندی، تو جس درد سے ساری رات نعتیں پڑھتی رہی ہے، تیری نعتیں سننے کے لیے مدینے کے تاجدار خود تیری چوکھٹ پہ آئے تھے اور ساری رات حضور تمہاری اور تمہاری بیٹی کی نعتیں سنتے رہے ہیں۔ میں تو بس حضور کے قدم چوم رہا ہوں، تمہاری چوکھٹ پہ حضور کے قدم لگے ہوئے ہیں، میں تو ان کی قدم بوسی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس ماں بیٹی کی کیا شان ہے کہ جس کی نعتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے آئے ہیں، کہ جن کے دروازے کی چوکھٹ کو خود حضور غوث اعظم چوم رہے تھے۔ بے شک یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے، کوئی سچے دل سے ان کو پکار کر تو دیکھے، یہ اپنے عاشق کی دل جوئی کے لیے ضرور تشریف لے آتے ہیں۔ فقط انسان کے پاس عشق کی دولت ہونی چاہیے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، مادی دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سال 2009 پاکستان کا شہر ارسال پور، وہاں محفل میلاد ہو رہی تھی اور ایک عمرے کا ٹکٹ بھی تھا۔ جب ٹکٹ کی قرعہ اندازی کا وقت آیا تو انتظامیہ نے یہ اعلان کیا کہ جس بندے کا ٹکٹ نکلے گا اس کا محفل میلاد میں ہونا لازمی ہے، ورنہ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ ہزاروں کا مجمع تھا اور اس ہزاروں کے مجمع کی پرچیاں ڈالی گئیں اور پھر ان ہزاروں پرچیوں میں سے ایک پرچی اٹھائی گئی اور اس پرچی پر نام لکھا ہوا تھا نسیم بی بی زوجہ نصیر احمد۔ انتظامیہ نے اس خوش بخت انسان کا اعلان کیا جس نے عمرے کا ٹکٹ حاصل کیا تھا اور جس نے عمرے کا ٹکٹ جیت لیا تھا۔ محفل میں نصیر احمد جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھا تاکہ وہ ٹکٹ لے سکے۔ وہ انتہائی خوش تھا کہ اس کی بیوی کا ٹکٹ نکل آیا ہے۔ انتظامیہ حضرات اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور نعت خواں حضرات اس کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی عورتوں کے مجمع سے یہ پیغام آیا کہ جس عورت کا ٹکٹ نکلا ہے وہ عورت تو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ جس کا ٹکٹ نکلے اسے محفل میں موجود ہونا پڑے گا، ورنہ قرعہ اندازی دوبارہ کی جائے گی۔ اور اصول کے مطابق جب قرعہ اندازی دوبارہ کی جانے لگی اور اس نصیر احمد کی ساری خوشی ختم ہو گئی، وہ انتظامیہ سے بار بار یہی کہہ رہا تھا، میری سائیکل کھڑی ہے، میرا گھر بھی قریب ہے، بس 5 منٹ مجھے دو، میں ابھی جا کر اپنی بیوی کو لے آتا ہوں۔ مگر انتظامیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور دوبارہ سے پرچیاں ڈالی گئیں۔ وہ نصیر احمد سب کی منتیں کر رہا تھا کہ خدا کے واسطے ایسا مت کرو، ہمارے مقدر جاگ گئے ہیں، ہمیں مدینہ جانے دو، ہمیں مدینے سے بلاوا آیا ہے، اب ہمیں نہ روکو، خدارا دوبارہ پرچیاں نہ ڈالو۔ لیکن نصیر احمد کی بات کسی نے نہ سنی اور اس نصیر احمد نے مدینے کی طرف منہ کیا اور مدینے کی طرف منہ کر کے تاجدار مدینہ سے یوں عرض کی کہ حضور یہ میری بات نہیں سن رہے، تو ہی سن لے، تو سب کی سنتا ہے۔ اور نصیر احمد روئے جا رہا تھا اور یہی عرض کر رہا تھا اور اس نصیر احمد کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ سے قرعہ اندازی ہو رہی تھی۔ اور جب دوبارہ سے قرعہ اندازی ہوئی اور دوبارہ ایک پرچی اٹھائی گئی، اس پرچی کو جب دیکھا گیا تو پرچی دوبارہ اسی نصیر احمد کی نکل آئی۔ محفل میں موجود لوگوں کی دھاڑیں نکل گئیں، سب لوگ رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ تو نے ایسا کون سا کام کیا ہے، ایسا کون سا اچھا عمل کیا ہے کہ تو ان کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ پہلی پرچی تیری زوجہ کی نکلی ہے، وہ محفل میں موجود نہیں تھی تو ہم نے اس کی پرچی کو ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ قرعہ اندازی کی اور اب کی بار پرچی تیرے نام کی نکلی ہے۔ اور پھر اس نے اپنا واقعہ سب اہل مجلس کو سنایا کہ میں ایک بہت غریب انسان ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں اور یہ 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اتنے غریب ہیں، جو کماتے ہیں وہ اسی دن ختم ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، کیا ہم بھی کبھی روضہ رسول کی زیارت کر سکیں گے؟ بس یہی باتیں کرتے کرتے میں اور میری بیوی رونے لگے۔ تبھی میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے آئے اور کہنے لگے کہ ابا حضور اگر مدینے جانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بچوں کیا قربانی دینی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ابا حضور آپ جتنا کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، آپ کی روزانہ
روزانہ کی کمائی روزانہ خرچ ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ روزانہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور اس ایک وقت کے کھانے کے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ہم مدینے پاک ہو کر آ جائیں۔ نصیر احمد بتاتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے میں، میری زوجہ اور 2 بچوں نے ایک وقت کا کھانا کم کر دیا، اور آج 4 سال کے بعد ایک بندے کا مدینے جانے کا بندوبست ہو سکا۔ ایک کا خرچہ ہم نے پورا کر لیا ہے اور ایک کا بلاوا آ گیا ہے، اور جب ایک کا بلاوا آ گیا ہے تو تم ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ محفل میں موجود سبھی حضرات رونے لگ گئے۔ کسی نے نصیر احمد کو تحفے کے طور پر 50 روپے دیے، تو کسی نے 500 روپے دیے، تو کسی نے 1000 کا نوٹ دیا، اور نصیر احمد کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ 4 بندوں کا خرچہ اٹھایا جا سکے۔ اور پھر نصیر احمد وہ پیسے لے کر گھر گیا اور ان 4 گھر والوں نے مدینے کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔